السلام علیکم۔ شعور ترکی میں نفسیات شناسی اور معاملہ فہمی کے ساتھ نئی نسل کی تربیت کی جا رہی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے مقابلہ منعقد ہوتا ہے کہ جو بچہ فجر کی نماز 40 دن تک باجماعت پڑھے گا اسے ایک خوبصورت اور قیمتی بائی سائیکل دی جائے گی۔ بچے جوک در جوک فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جب انہیں انعام ملتا ہے تو پورے شہر میں جلوس نکالتے ہیں۔ 40 دن تک وہ نمازی بننا سیکھ رہے تھے، 41ویں دن سے وہ نماز کے داعی بن چکے ہوتے ہیں۔ جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ترکی کے طول و عرض میں مساجد میں حفظ القرآن سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ کچھ تو مسجد کی بہترین سہولتیں، کچھ پڑھنے پڑھانے والوں کا رویہ، کچھ انعامات اور حوصلہ افزائی سے پیدا ہونے والا جذبہ۔ عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ بچے لگن سے قرآن کریم یاد کر رہے ہوتے ہیں، والدین اور اساتذہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوتے ہیں، اور چھٹیوں میں ہر سال بچوں کو قرآن کریم کا اتنا منتخب نصاب یاد ہو جاتا ہے جو عمر بھر کے لیے ان کے واسطے رحمت و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو بچہ پورا قرآن کریم حفظ کر لے اسے عمرے پر بھیجا جاتا ہے، جس کی ویڈیو آج کل گردش کر رہی ہے۔ ترکی میں بچوں کو خطاطی اور تزئین کا فن سکھانے کے ادارے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص نام اور نشان ہوتا ہے جو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ اسکاؤٹس کی تربیت اور اولمپیاڈ کے انعقاد بہت شاندار اور مثالی ہوتا ہے۔ بلدیہ کے پارکوں میں نہایت خوبصورت آسٹرو ٹرف بچھے ہوئے چھوٹے چھوٹے فٹ بال گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ ان میں وردی اور جوتے پہن کر کھیلنا ضروری ہے۔ اس کی گھنٹے کے اعتبار سے فیس بھی ہوتی ہے اور گراؤنڈ کے ساتھ پانی اور جوس کی مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ترکی میں بچوں کا دن منایا گیا۔ اس میں بچوں کو مستقبل کی قیادت سنبھالنے کی تربیت دینے کے لیے بڑے بڑے حکومتی عہدیداروں نے اپنی نشست کچھ وقت کے لیے بچوں کے سپرد کی۔ خود صدر ترکی نے ایک بچے کو اپنی نشست پیش کی۔ آخر میں غبارے بانٹنے والوں کا واقعہ سنا کر بات ختم کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی سنا چکی ہوں۔ استنبول کے قریۃ الصالحین فاتحہ کے علاقے اسماعیل آغا میں ہم کھڑے تھے۔ مسجد کے دروازے پر ایک شخص غباروں بھرا تھیلا لیے کھڑا تھا۔ یہ غبارے پھولے ڈنڈے کی شکل میں لمبے لمبے تھے۔ جو بچہ گزرتا یہ اسے جڑ سے تلوار یا تاج بنا کر پکڑا دیتا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوا یہ ایک اچھے خاصے عہدے پر فائز سرکاری افسر ہیں۔ فارغ وقت میں غبارے بھر کر لے آتا ہے اور بچوں میں یہ 2 چیزیں تلوار یا تاج مفت تقسیم کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب سے ہم نے تلوار چھوڑی ہے عزت کا تاج ہمارے سر سے اتر گیا ہے۔ بتائیے نئی نسل کی تربیت اس طرح کی اختراعی جدتوں سے ہوتی ہے یا پھر مغرب میں کامیابی سے اخلاق پاکی پھیلانے والے پرفریب ٹوٹکوں سے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے ہمیں تو سمجھاتے رہنا۔ ترکی زمان و مکان، موسم و مزاج کے اعتبار سے مغرب کے دہانے پر واقع ہے، مگر وہ مغرب کی تقلید کی بجائے زمانے میں پنپنے کے آزاد رویے دنیا میں متعارف کروا رہا ہے۔ وہاں بچوں کی صحت و تعلیم پر بھرپور توجہ کے ساتھ انہیں مقصد زندگی کی تفہیم اور آفاقی انسانی آداب سے متصف کرنے کے لیے عجیب و غریب مثالی رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایسی اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے جو مقاصد دنیا میں ایک مثال بنتے جا رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر سوچنے اور عمل کرنے کے ارادے سے پھیلاتے جائیے۔